السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دردمندانہ پیغام علماء امت اور ملت اسلامیہ کے نام۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مشیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت نے علماء امت اور ملت اسلامیہ سے ایک دردمندانہ اپیل کی ہے اور ایک دردمندانہ پیغام ان کو دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے وہ ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں اور سنانے والے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت اور رد شکیلیت کے اس فکر انگیز اور درد آفری اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین و ایمان خدائے وہاب کی عطا کردہ سب سے بڑی دولت اور ہمارا سب سے عظیم سرمایہ ہے، جس پر ساری دینی و دنیاوی کامیابیوں اور سعادت مندیوں کا دار و مدار ہے، جس کے بغیر انسان کا کوئی مقام و مرتبہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ لہذا ایسی متاع عزیز کی حفاظت، اس کی قدردانی اور نگہبانی ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کائنات کی ساری دولت لٹانی پڑے اور ہر طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور بہترین سودا ہوگا۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں باطل مختلف شکلوں میں ہماری اسی متاع عزیز کو لوٹنے اور ہمیں ایسی دولت عظمیٰ سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے مانوی رائے چور کرناٹک کے ایک اجلاس عام میں اپنا دردمندانہ پیغام دیا تھا، جسے آپ حضرات نے اپنے دل کی آواز سمجھ کر بہت حد تک اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کیا۔ آج پھر اس پیغام کو دہراتے ہوئے مزید زور آوری اور دردمندی کے ساتھ چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات پہلے سے زیادہ اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ملت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پچھلے چند سالوں سے یہ افسوسناک خبریں مل رہی ہیں کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ختم نبوت کے عظیم بنیادی عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے مختلف فتنے اور خاص طور پر شکیلیت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑتا نظر آ رہا ہے۔ مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کی زد میں دیندار سمجھدار قسم کے دینی و علمی گھرانے کے افراد بھی آ رہے ہیں، اور بعض دینی و دعوتی جماعتوں سے وابستہ افراد بھی بری طرح اس فتنے کا شکار ہو کر اس کے پرچارک و داعی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ بہار جیسا صوبہ جہاں بڑے بڑے اساطین علم پیدا ہوئے، جن کی بڑی دینی اور علمی خدمات ہیں، آج ایسا صوبہ شکیلیت کے نرغے میں ہے، بلکہ اب تک کی معلومات میں ملک و بیرون ملک میں جہاں کہیں اس فتنے کے سرغنہ قسم کے لوگ پکڑے گئے، ان کا تعلق زیادہ تر بہار کے کسی نہ کسی علاقے سے پایا گیا۔ لہذا علماء بہار کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست بہار سے اس بدنما داغ کو ختم کر دیں اور اس کے تعاقب کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اسی طرح ملک کے دیگر صوبوں کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس ہیں، جہاں شکیلیت، گوہر شاہیت اور قادیانیت جیسے ایمان سوز فتنے کھلے عام اپنا جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہماری غیرت ایمانی ہمیں یہ آواز دے رہی ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ تاج ختم نبوت پر کوئی مکار حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی نبی رحمت کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کی کوشش کرے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، یہ علماء حق کا کبھی شعار نہیں رہا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر وراثت نبوی کا بار گراں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کہلاتے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں سب ختم ہو جانے والی ہیں، ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے۔ ہم خدائے واحد کے دین کے علم بردار اور خاتم الانبیاء کی نبوت اور شریعت کے پاسدار ہیں۔ ہمارے اکابر نے نہایت کٹھن حالات میں سر سے کفن باندھ کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، بلکہ انہی کے نام کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ لہذا ہمارا جذبہ ایمانی اور غیرت دینی ہمیشہ بیدار اور زندہ رہنا چاہیے۔ بے شک ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ایمان عطا ہونے کے بعد اس کی حفاظت اور تقویت کے اسباب اور وسائل اپنانے اور اپنے متعلقین کے ایمان کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کا کل روز محشر ہم سے سوال ہوگا۔ ایمان کے لٹیروں کے پھیل جانے کے بعد کسی علاقے میں یہ کہہ کر کہ فتنوں کا تذکرہ کرنے سے فتنوں کا پرچار ہوگا اور فتنے بڑھیں گے،
یہ بڑی ناعاقبت اندیشی اور تساہل مداہنت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ملک کا شاید ہی کوئی حصہ ان فتنوں سے محفوظ ہو۔ اگر فتنوں کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا تو ہم سب کی منصبی ذمہ داری ہے، اور نبی اکرم کی پیشین گوئیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم انہیں پڑھ کر تماشائی بنے رہیں کہ یہ تو ہو کر رہے گا، بلکہ پیشین گوئیوں کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی روشنی میں ہم خود کو اور آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیں اور ان کے ایمان کی فکر کریں۔ فتنے تو یقیناً آئیں گے، مگر ہمیں ان کی فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا از حد ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا میں اسی کا درس دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں پوری قوت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے مکاتب، مدارس، اسکول اور کالج، مرد و خواتین کے اداروں اور اپنے اپنے میدان عمل میں، نیز اپنے گھروں میں بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے درمیان عقائد کی تعلیم کو خوب عام کریں۔ اہل علم کے اور دیندار گھرانوں میں بھی فضائل اور آداب کے ساتھ عقائد اور ایمانیات کی تعلیم ضرور کی جائے۔ حفاظ کرام، ائمہ مساجد، علماء کرام کے درمیان تربیتی پروگرام کیے جائیں تاکہ انہیں اپنے عقائد پر مکمل انشراح اور مضبوطی حاصل ہو اور وہ ان فتنوں کا تعاقب کر سکے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب کسی گھرانے یا طبقے کا بظاہر کوئی استثناء مشکل ہو رہا ہے کہ یہ اطمینان کر لیا جائے کہ یہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن بدن پیش آنے والے حالات نے ہر ایک کے لیے فکر مندی کا درس اور عبرت کا سامان مہیا کیا ہے، لہذا آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہی ہے اور اسی ایمان پر ہی جینا اور مرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام اہل بہار کے لیے خصوصاً اور پورے ہندوستان کے لیے عموماً، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان اور خوشہ چینان دارالعلوم وابستگان دیوبند موجود ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ امید ہے آپ حضرات خاتم الانبیاء کے اس عظیم دین کی حفاظت کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے نبی کا درد اپنے سینوں میں پیدا کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے علم بردار بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے دین کا سچا محافظ بنائے، آمین۔ فقط والسلام۔ حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، محتمم و شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند۔